اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے اس فوجی تعاون کی خبروں اور بیانات پر ایران متحدہ عرب امارات کو سخت پیغامات اور دھمکیاں دے رہا ہے۔ بھارت میں 2 دن تک جاری رہنے والا برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی اسی وجہ سے تنازع کا شکار ہو گیا۔ برکس کے 2 رکن ممالک ایران اور متحدہ عرب امارات کے شدید اختلافات کی وجہ سے برکس اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ تک جاری نہیں کیا جا سکا۔ BBC کے مطابق ایران چاہتا تھا کہ برکس امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف اقدامات کی مذمت کرے، لیکن متحدہ عرب امارات سمیت کچھ اراکین نے ایران کے اس موقف سے اختلاف کیا۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے خطاب میں مغربی بالادستی کو توڑنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ عالمی ادارے سیاسی جوڑ توڑ سے آزاد رہیں، جبکہ آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے متحدہ عرب امارات کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ برکس اجلاس کے حتمی بیان کو یا اس کے کچھ حصوں کو ایک ایسے رکن ملک نے بلاک کر دیا جس کے اسرائیل کے ساتھ خصوصی تعلقات ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب ہم سمٹ کے لیے آئیں گے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے کہ ایران ایک ہمسایہ ملک ہے، ہم صدیوں سے ساتھ رہے ہیں اور آنے والی صدیوں تک ساتھ رہنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی اس پریس کانفرنس کے بعد متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے برکس اجلاس کے تنازع کے حوالے سے ایک باضابطہ بیان جاری کیا ہے، جس میں برکس اجلاس میں بیان کیے گئے متحدہ عرب امارات کے موقف کو دہرایا گیا ہے اور ایران کے حوالے سے نہایت سخت زبان استعمال کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ خلیفہ بن شاہین نے بھارت میں ہونے والے برکس کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران انہوں نے متحدہ عرب امارات کے خلاف ایرانی دعووں اور خطے میں متحدہ عرب امارات اور دیگر دوست ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گرد حملوں کو جائز قرار دینے کی کوششوں کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا اور ان حملوں کو عالمی قوانین سمیت اچھے ہمسایوں کے اصولوں کے خلاف قرار دے دیا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ نے متحدہ عرب امارات کی خود مختاری، قومی سلامتی یا آزادانہ فیصلہ سازی پر حملہ آور ہونے والے کسی بھی الزام یا دھمکی کو سختی سے مسترد کر دیا اور کہا کہ متحدہ عرب امارات کسی بھی خطرے یا اقدام کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سفارتی اور عسکری حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ متحدہ عرب امارات پر دباؤ ڈالنے، الزامات لگانے یا جانبدارانہ دعوے پھیلانے کی کوئی بھی کوشش متحدہ عرب امارات کے موقف کو کمزور نہیں کرے گی اور نہ ہی اسے اپنے قومی مفادات کے تحفظ اور اپنی خود مختاری اور آزادانہ فیصلہ سازی کے دفاع سے روک سکے گی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ نے برکس اجلاس میں یہ بھی بتایا کہ 28 فروری سے متحدہ عرب امارات بار بار اور بلا جواز ایرانی دہشت گرد حملوں کا نشانہ بن رہا ہے اور ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے تقریباً 3000 میزائلز اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ان حملوں کے ذریعے براہ راست اور جان بوجھ کر شہری تنصیبات اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ایئرپورٹس، پورٹس، تیل کی تنصیبات، واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس، پاور گریڈز اور رہائشی علاقے شامل ہیں۔